السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، قرآن کریم نے جگہ جگہ جہاد فی سبیل اللہ کی تاکید کی اور مجاہد کی فضیلت اور برتی کو نمایاں کیا کہ برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر بیٹھنے والوں کی، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے، یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے، اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑی مغفرت رحمت والے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں جان و مال سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر عظیم عطا فرماتے، بڑا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجے بہت بلند کرتے ہیں، خدا کی طرف سے ملیں گے، اور جو خدا کی طرف سے ملیں گے، اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑی مغفرت رحمت والے ہیں۔ میرے بھائیو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں۔ اگرچہ آیت میں جہاد سے مراد کفار کے مقابلے میں سینہ سپرد ہونا ہے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور کفر اور شرک مغلوب اور مقہور ہو، لیکن اگر بدقسمتی سے آج ہم اس سعادت عظمیٰ سے محروم ہیں تو اس مقصد کے لیے جس قدر جد و جہاد اور ہماری مقدر رغبت اور استطاعت میں ہے اس میں تو ہرگز کوتاہی نہ کرنی چاہیے۔ پھر ہماری یہی معمولی حرکت، عمل اور جد و جہد ہمیں کشاکش آگے بڑھائے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہمارے دین کے لیے کوششیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اور تحفظ کا حق تعالیٰ نے وعدہ کیا، یعنی یہ محفوظ رہے گا اور باقی رہنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے عروج اور ترقی کے لیے ہمارا عمل اور سعی مطلوب ہے۔ صحابہ کرام نے اس کے لیے جس قدر آتھن میں کوشش کی ہے اسی قدر ثمرات بھی مشاہدہ کیے اور غیبی نصرت سے سرفراز ہوئے، ہم بھی اس کے نام لیوا ہے۔ اگر اب بھی ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اعلاء کلمت اللہ اور اشاعت اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جائے تو یقیناً ہم بھی نصرت اور خداوندی اور امداد غیبی سے سرفراز ہوں گے۔ تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی اگر تم خدا کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کے لیے مدد کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی رکھے گا۔ چوتھی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خود ان باتوں کی پابند نہیں اور اس مصائب کے اہل نہیں تو دوسروں کو کس منہ سے نصیحت کرے، لیکن یہ نفس کا سری دھوکہ ہے۔ جب ایک کام کرنے کا ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہم اس کے مامور ہیں تو پھر ہم اس میں پس پشت پیش کی گنجائش نہیں، ہم خدا کا حکم سمجھ کر کام شروع کر دینا چاہیے، پھر انشاءاللہ یہی جد و جہد ہماری پختگی اور استحقاق اور استقامت کا باعث ہوگی، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دن تقرب خداوندی کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ یہ ناممکن اور محال ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے کام میں جہد کریں اور رحمان اور رحیم ہماری طرف نظر کرم نہ کرے۔ میرے اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بھلائیوں کو حکم نہ کریں جب تک خود تمام پر عمل نہ کریں، اور برائیوں سے منع نہ کریں جب تک خود تمام برائیوں سے نہ بچیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم بھلی باتوں کو حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو، اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔ پانچویں وجہ یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے کہ جگہ جگہ مدارس دینیہ کا قائم ہونا، علماء کا وعظ اور نصیحت کرنا، خانقاہوں کا آباد ہونا، مذہبی کتابوں کا تصنیف ہونا، رسالوں کا جاری ہونا، یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے ہیں، ان کے ذریعے اس فریضے کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اس میں شک نہیں، ان سب سے اداروں کا قیام اور بقا بہت ضروری ہے،
اور ان کی جانب اعتنا اور اہم امور میں سے، اس لیے دین کی جو کچھ تھوڑی بہت جھلک دکھائی دے رہی ہے انہی اداروں کے مبارک آثار ہیں، لیکن پھر بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری موجودہ ضرورت کے لیے یہ ادارے کافی نہیں، اور ان پر اکتفا کرنا ہماری کھلی غلطی ہے۔ اس لیے ان اداروں سے ہم اس وقت منتفع ہو سکتے ہیں جب ہم دین کا شوق اور طلب ہو اور مذہب کی وقار اور عظمت ہو۔ اب سے 50 سال پہلے ہم شوق اور طلب موجود تھا اور ایمانی جھلک دکھائی دیتی تھی، اس لیے ان اداروں کا قیام ہمارے لیے کافی تھا، لیکن آج غیر اقوام کی آنتھک کوششوں نے ہمارے اسلامی جذبات بالکل فنا کر دیے ہیں، اور طلب اور رغبت کے بجائے آج ہم مذہب سے متنفر اور بیزار نظر آتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمارے لیے ضروری کہ ہم مستقل کوئی تحریر ایسی شروع کریں جس سے کہ عوام میں دین کے ساتھ تعلق اور شوق رغبت پیدا ہو اور ان کے سوائے ہوئے جذبات بیدار ہو، اور ان کے سوئے ہوئے جذبات بیدار ہو، پھر ہم ان اداروں سے ان کی شان کے مطابق منتفع ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر اسی طرح دین سے بے رغبتی اور بے اعتنادی بڑھتی گئی تو ان اداروں سے انتفاع درکنار ان کا بقا بھی دشوار نظر آتا ہے۔ چھٹی وجہ یہ کہ جب ہم اس کام کو لے کر دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو وہ بری طرح پیش آتے ہیں اور سختی سے جواب دیتے ہیں اور ہماری توہین و تذلیل کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام انبیاء کرام کی نیابت ہے، اور ان مصائب اور مشقتوں میں مبتلا ہونا اس کام کا خاصہ ہے، اور یہ سب مصائب و تکالیف بلکہ اس سے بھی زائد انبیاء کرام نے اس راہ میں برداشت کیے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ہم بھیج چکے ہیں رسول تم سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہ میں، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا مگر یہ اس کی ہنسی اڑاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دعوت حق کی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا مولا نے ان مصائب اور مشقتوں کو تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کیا، تو ہم بھی ان کے پیرو ہیں اور انہی کا کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم بھی ان مسائل سے پریشان نہ ہونا چاہیے اور تحمل اور بردباری کے ساتھ ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ ما سبق سے بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ ہمارا اصل مرض روح اسلامی اور حقیقت ایمانی کا ضعف اور اضمحلال ہے۔ ہمارے اسلامی جذبات فنا ہو چکے اور ہماری ایمانی قوت زائل ہو چکی، اور جب اصل شے میں انحطاط آ گیا تو اس کے ساتھ جتنی خوبیاں اور بھلائیاں وابستہ تھے ان کے احتیاط مزید ہونا بھی لا ابدی اور ضروری تھا۔ ان سب اور اس ضعف اور انحطاط کا سبب اس اصل شے کا ہے جو چھوڑ دینا ہے، جس پر تمام دین کا بقا اور دار و مدار ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جب ظاہر ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے افراد خوبیوں اور کمالات سے آراستہ نہ ہوں، بس ہمارا علاج صرف یہ ہے کہ ہم فریضہ تبلیغ کو ایسی طرح لے کر کھڑے ہو جس سے ہم میں قوت ایمانی بڑھے اور اسلامی جذبات ابھرے، ہم خدا اور رسول کو پہچانے اور احکام خداوندی کے سامنے سرگرم ہوں، اور اس کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کی اصلاح کے لیے اختیار کیا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھی پیروی ہے۔ اسی جانب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، یعنی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں آنے والے لوگوں کو ہرگز اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس نے ابتدا میں اصلاح کی۔ وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کر کھڑے ہوئے تھے، آپ تنہا تھے، کوئی آپ کا ساتھی اور ہم خیال نہ تھا، دنیاوی کوئی طاقت آپ کو حاصل نہ تھی، آپ کی قوم میں خود سری اور خود رائی انتہا درجے کو پہنچ چکی تھی، ان میں سے کوئی حق بات سننے اور اطاعت کرنے پر آمادہ نہ تھا، بالخصوص جس کلمے حق کو آپ تبلیغ کرنے کھڑے ہوئے تھے اس سے تمام قوم کے قلوب متنفر اور بیزار تھا۔ ان حالات میں کوئی
کون سی طاقت تھی جس سے ایک مفلس منادر بے یار و مددگار انسان نے تمام قوم کی اپنی طرف کھینچا؟ اب غور کیجئے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کی طرف آپ نے مخلوق کو بلایا، اور جس شخص نے اس چیز کو پا لیا وہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ کو ہو رہا۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ صرف ایک سبق تھا جو آپ کا مطبع نظر اور مقصود اصلی تھا، جس کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب نہ قرار دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا ہر شے کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کی ممانعت کی، اور اغیار کے تمام بندوں اور علاقوں کو توڑ کر ایک نظام عمل مقرر کر دیا، اور بتلایا کہ اس سے ہٹ کر کسی دوسری طرف رخ نہ کرنا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اتباع مت کرو۔ میرے بھائیوں دیکھو، اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دین کا کام کرو۔ یہی وہ اصل تعلیم تھی جس کی اشاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور نیک نصیحت سے، اور ان کے ساتھ بحث کرو جس طرح بہتر ہو۔ بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص جو گمراہ ہو اس کی راہ سے، اور وہی خوب جانتا ہے راہ چلنے والوں کو۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے دین کا کام کرنا اپنا مقصود بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ۔